ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 27۔ جیسے ہی حازم شاہ نے اس نفوس کو سیدھا کیا، بلیک کلر کے کپڑوں میں خون میں لت پت، یقیناً وہ عابیہ ملک تھی۔ حمین شاہ کو ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں، خون پیشانی سے ہوتے ہوئے تقریباً سارے چہرے کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ جبکہ عابیہ غنودگی میں جا رہی تھی، حازم شاہ نے جلدی سے اسے اٹھایا اور گاڑی کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ حمین، جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ حازم شاہ کی پریشان کن آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا، جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بیک مرر سے وہ بار بار عابیہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حازم شاہ جلدی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ حمین کی مدد سے انہوں نے عابیہ کو باہر نکالا اور اسے اپنے دوست کے ہاسپٹل میں لے گئے۔ عابیہ کا خون دیکھ کر ڈاکٹرز جلدی سے اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے، جبکہ حازم اور حمین باہر انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، کیا ضرورت تھی لڑکیوں کی طرح چیخنے کی؟ حازم شاہ نے غصے سے حمین کو گھورا تھا، جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری ڈیڈ۔ حمین کی منمناتی آواز پر حازم شاہ بینچ پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ حمین ICU کے دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے، جو حازم شاہ کا دوست تھا۔ حازم شاہ، شی از فائن، بس پیشانی پر چوٹ زیادہ آئی ہے اور 5 سٹچز لگے، ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ ویسے یہ ہے کون؟ ڈاکٹر نے حازم شاہ کو مطمئن کرتے ہوئے آخر میں پوچھا تھا۔ پتہ نہیں یار کون ہے، بس اچانک سے گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، حازم شاہ نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ چلو میں کچھ میڈیسنز لکھ دیتا ہوں درد کے لیے، باقی اس کو ہوش آتا ہے تو میں اسے ڈسچارج کر دوں گا، میں پھر اس کو اس کے گھر حفاظت سے پہنچا دینا۔ ڈاکٹر یہ بول کر جا چکا تھا، جبکہ حازم بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے اس کے کیبن کی طرف چلے گئے تھے۔ حمین شاہ نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ اس لومڑی کو ہوش آ گیا تو اسے لگے گا میرے باپ نے جان بوجھ کر اس کا ایکسیڈنٹ کیا، پھر میرے ڈیڈ اور میں جیل میں ہوں گے، مطلب میری آزادی ختم اب سے؟ نہیں حمین شاہ، خود سوچو، ورنہ یہ لڑکی تو تمہیں جیل بھجوا کر رہے گی۔ حمین خود سے بڑبڑایا اور وہیں بینچ پر بیٹھ گیا تھا، مختلف سوچوں میں گھرا وہ آس پاس سے مکمل لاتعلق ہو چکا تھا۔ مبارک ہو سر۔ ہادی اور ریحان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، سامنے ڈیوس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، ان کو آتے دیکھ کر مسکرایا تھا، جبکہ ریحان نے اونچی آواز میں ہادی کو مبارکباد دی تھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ ریحان ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی دیں ہادی سر کو مبارکباد؟ ڈیوس مسکراتے ہوئے بولا تو ریحان نے شرارت سے ہادی کو دیکھا تھا۔ سر کا نکاح ہو گیا آج ہمنا سے، تو بھائی مبارکباد تو بنتی ہے۔ ریحان یہ بول کر کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا، جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ کبھی تو فالتو بکواس بند کر لیا کرو، ہادی نے سنجیدگی سے ریحان کو گھورتے ہوئے کہا۔ لے اس میں کیا فضول بات ہے بھائی، نکاح ہو گیا آج آپ کا تو پارٹی تو بنتی ہے نا، کیوں ڈیوس؟ ریحان نے ڈیوس سے کہا، جو مسکراتے ہوئے کبھی ہادی اور کبھی ریحان کو دیکھ رہا تھا۔ ریحان، تم مجھے پاگل خانے سے بھاگے ہوئے کوئی شخص لگتے ہو، اور میرا یقین مانو یہاں سے جاتے ہوئے میں تمہیں پاگل خانے داخل کروانے والا ہوں۔ ہاں ہاں سر، ویسے کتنے پیارے لگ رہی تھی نا بھابھی نمبر 2، لیکن مجال ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی ہو۔ ریحان کے بات پر ہادی کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ مسکراہٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہادی نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ویسے سر، آپ لوگ کیا اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ ڈیوس نے ہادی سے پوچھا تو ریحان بھی ہادی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہاں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ لیکن آپ تو ایلیگل ہیں یہاں، تو واپس بائی ایئر تو نہیں جا سکتے، پھر کیسے اس کے ساتھ لے کر جائیں گے آپ؟ ڈیوس کی بات پر ہادی اور ریحان دونوں مسکرائے تھے۔ ڈیوس، وہ ہمارے ساتھ جائے گی، لیکن بائی ایئر نہیں، بائی ٹرین۔ خیر تم یہ بتاؤ، جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے کوبرا کے بارے میں، وہ صحیح ہے کیا؟ ہادی نے ڈیوس سے پوچھا۔ سر، کوبرا آج رات 9 بجے گولڈ سٹار ہوٹل سے فنچ نامی بندے سے ملنے والا ہے، اور جو انفارمیشن اس لیزا نے دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈیوس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈیوس، لیزا نہیں، بھابھی جان بولو، سر کو برا لگ سکتا ہے۔ ریحان کی زبان کے جوہر پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ تمہاری صرف ایک ہی بھابھی اور وہ ہے آئرہ شاہ، باقی کسی لڑکی کو بھابھی بولا تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہادی غصے سے بولا تو ریحان نے منہ بسورا تھا۔ مجال ہے جو سڑیل مذاق برداشت کر لے۔ ریحان خود سے بڑبڑایا تو ہادی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بولا آپ؟ کچھ نہیں سر، میں تو بول رہا تھا کہ بھابھی کو پاکستان جا کر میں نے سب سے پہلے آپ کی لو سٹوری کے بارے میں بتانا ہے، اور پھر آپ کی مرمت دیکھنی ہے۔ ریحان کے بات پر ڈیوس کا کہا کمرے میں گھٹت تھا، جبکہ ہادی نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ بس حد شوق، لیکن اگر میرے ہاتھوں سے زندہ بچ گئے تو؟ ہادی دانت پیس کر بولا۔ چلیں سر، میں بتاؤں گا نہیں بھابھی کو، لیکن ان کو دکھا ضرور دوں گا، ایک لو سٹوری کی جھلکیاں، کچھ ویڈیوز کی صورت میں اور کچھ تصاویر کی صورت میں۔ ریحان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می ریحان کہ تم نے میرے آج کے نکاح کی ویڈیو اور تصاویر بنائی ہیں۔ ہاں 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 سر، آج کی تھوڑی آپ کی لو سٹوری کی شروع سے آخر تک ویڈیو بنائی ہیں۔ ریحان کی بات پر ہادی اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھا تو ریحان صوفے سے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھول کر ہادی کے خود تک پہنچنے سے پہلے باہر چلا گیا تھا۔ خبیث انسان، واپس آؤ، توڑتا ہوں ہڈیاں تمہاری۔ ہادی بڑبڑاتے ہوئے ڈیوس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جو لیپ ٹاپ پر اب ہادی کو کچھ دکھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سامنے آصفہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ آئرہ جلدی سے آگے بڑھی اور آصفہ شاہ کے پاس پہنچی۔ ماما؟ آئرہ نے جلدی سے ان کو سیدھا کیا تھا۔ آصفہ شاہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔
اور خود پر جھکی عائرہ کو دیکھا تھا. ان کے ہاتھوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تھی اور لبوں میں کپکپاہٹ جو عائرہ کو نم آنکھوں سمیت مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. اتنے میں اشال شاہ بھی کمرے میں پہنچ چکی تھی. وہ جلدی سے آگے بڑھی تو عائرہ نے ان کی مدد سے آصفہ شاہ کو بیڈ پر لٹایا تھا. اشال شاہ نے مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کو دیکھا تھا. آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا. سامنے ہی آصفہ شاہ کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی. ماما آپ نے دیکھا مام کو؟ عائرہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کو دیکھ رہی تھی جبکہ مخاطب وہ اشال شاہ سے تھی. آرو تم ڈاکٹر کو فون کرو، میں تمہارے بابا کو فون کرتی ہوں. اشال شاہ آصفہ کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتے ہوئے عائرہ سے بولی تھی. ماما میں کرتی ہوں کال ڈاکٹر کو، آپ مام کے پاس ہی رکیے گا. عائرہ خوشی سے بولتے ہوئے باہر کی جانب تقریباً بھاگی تھی جبکہ اشال شاہ نے بے ساختہ آصفہ شاہ کے پیشانی پر بوسہ دیا تھا. اس دن کا شدت سے انتظار تھا مجھے آزی. اشال کے آنسو آصفہ شاہ کے چہرے پر گرے تھے. عائرہ. آصفہ شاہ نے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے اپنی ساری قوت کا استعمال کر کے عائرہ کا نام پکارا تھا. اشال شاہ نے خوشی سے آصفہ شاہ کے ہاتھ کو تھام لیا تھا. آصفہ عائرہ یہیں ہے، بس ابھی آ جاتی ہے. اشال شاہ کی بات پر آصفہ شاہ کی آنکھوں میں حرکت ہوئی تھی اور بے ساختہ ان کے پلکوں پر نمی نے جگہ بناتے ہوئے ان کو رونے پر مجبور کیا تھا. اشیحاتب. آصفہ شاہ کے ٹوٹے الفاظ بھی اشال شاہ کے لیے خوشی کے باعث تھے. 20 سال بعد وہ اپنی بہن دوست کی آواز سن رہی تھی. آصفہ تم ٹھیک ہو گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا. اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں، تم اب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. اشال شاہ آصفہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی. خوشی کا اندازہ ان کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا. آصفہ شاہ نے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈھالنے کی کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تھی اور وہ آنکھیں موند کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی. آزی عائرہ دیکھو تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے. اشال شاہ نے تقریباً چیختے ہوئے عائرہ کو بلایا تھا. عائرہ جو کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی جلدی سے اندر آئی اور آصفہ شاہ کی پلس چیک کی تھی. ماما مجھے لگتا ہے مام ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں. خیر ڈاکٹر کو کال نہیں کی میں نے، ہم مام کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں. آپ ڈرائیور کو بولیں گاڑی نکالے اور مام کو گاڑی تک لے جائے، اور ہاں بابا کو کال کر دیجیے گا. عائرہ یہ بول کر آصفہ شاہ کو دیکھنے لگی اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائی تھی. مسڈ یو سو مچ. ایک سرگوشی کر کے وہ سیدھی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کمرے میں موجود اپنے ماں باپ کی شادی کی تصویر کو دیکھنے لگی. وقت اس بار واقعی اس کی خوشیاں لوٹا رہا تھا لیکن قسمت اپنی منمانی کرنے سے باز کہاں آنے والی تھی. اس لیے تو جو ہونا تھا وہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. یا اللہ مدد. عابیہ ہوش میں آتے ہی سر کو تھامتے ہوئے بولی تھی. ایک نرس جو پاس کھڑی عابیہ کو کوئی انجیکشن لگانے آئی تھی مسکرائی تھی. آپ کو ہوش آ گیا؟ کب سے آپ کے پاپا اور بھائی آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے. نرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عابیہ کے ذہن میں سڑک والا ایکسیڈنٹ گھوم گیا. پاپا بھائی؟ عابیہ خود سے بڑبڑائی تھی. لیکن سسٹر میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے. اور ابھی عابیہ کے الفاظ منہ میں تھے جب حازم شاہ اندر داخل ہوئے تھے. عابیہ کو ایک لمحہ لگا تھا حازم شاہ کو پہچانے میں. یہ تو اسے چھچھندر کی ڈیڈ ہے. عابیہ سر تھامتے ہوئے خود سے بڑبڑائی. بیٹا اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ حازم شاہ کا نرم رویہ عابیہ کو ان کے چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا. میں ٹھیک ہوں انکل، بس تھوڑا سا سر درد ہے. عابیہ بمشکل مسکرائی تھی. I'm so sorry بیٹا کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اور چوٹ کا سامنا کرنا پڑا. میں بہت شرمندہ ہوں. اب آپ مجھے اپنے گھر کا یا اپنے پاپا کا نمبر بتائیں تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے آپ کے بارے میں بتا سکوں اور ان سے معذرت کر سکوں. حازم شاہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے عابیہ کو دیکھ کر کہا. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مر چکے ہیں سب. عابیہ نے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا تھا. میں سمجھا نہیں آپ کا مطلب کہ آپ یتیم ہیں؟ حازم شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا. میرے پاس میرا بیگ تھا، وہ کہاں گیا؟ عابیہ حازم شاہ کی بات پر کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نرس کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی. وہ آپ کو چوٹ اتنی زیادہ آئی تھی کہ ہم لوگ آپ کو ہاسپٹل لے آئے اور بیگ کا دھیان ہی نہیں دیا. حازم شاہ کی بات پر عابیہ نے کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی. مطلب میں واقعی کھو چکی ہوں سب. عابیہ روتے ہوئے بولی تو حازم شاہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا لیکن اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتے ان کے موبائل پر اشال کالنگ دے کر لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. سسٹر ان کا دھیان رکھیے گا اور میرا بیٹا باہر ہی ہے تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، اسے میں کال سن کر آتا ہوں. حازم شاہ مسکراتے ہوئے بول کر کمرے سے جا چکے تھے جبکہ عابیہ نے رونا شروع کر دیا تھا. میں کیسے آپ تک پہنچوں گی اب؟ عابیہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر شدت سے روتی تھی جبکہ نرس اسے روتے دیکھ کر آگے بڑھی اور اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا جس سے وہ جلد ہی بڑبڑاتے ہوئے غنودگی میں چلی گئی تھی. السلام علیکم، کیسی ہو بیگم؟ خیریت؟ آج اتنی جلدی میری یاد آ گئی؟ ویسے تو کبھی کال کر کے نہیں پوچھتی اور آج؟ حازم شاہ ہاسپٹل کے گارڈن میں بیٹھے اشال کی کال سن رہے تھے جب اشال کی لرزتی آواز پر وہ ایک دم خاموش ہوئے تھے. شاہ عارفہ کو ہوش آ گئے اور اس وقت ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں. حازم شاہ نے حیرانگی سے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا. اشال، جو میں نے ابھی سنا کیا وہ سچ ہے؟ مطلب آزی کو ہوش آ گئی ہے؟ حازم شاہ نے بے یقینی پر اشال شاہ مسکرائی تھی. ہاں میرے بچوں کے ابا،
وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ اشال شاہ کے جواب پر حازم شاہ نے بے ساختہ آسمان کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ اچھا تم لوگ کس ہاسپٹل میں ہو؟ میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جواب میں اشال شاہ نے ہاسپٹل کا نام بتا کر کال ڈراپ کر دی تھی۔ حازم شاہ مسکراتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں حمین شاہ کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانا وہ اپنا فرض سمجھ رہے تھے۔ ہر بڑھتے قدم پر وہ خدا کی شکر گزار ہو رہے تھے، جبکہ قسمت دور کھڑی ان کی شکر گزاری پر مسکرا رہی تھی۔ کہاں تھے ڈیڈ آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمین ان کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ڈیڈ میں آپ سے مخاطب ہوں، ویسے کیا کسی ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے آپ کی جو آپ مسکراتے جا رہے ہیں؟ حمین ان کے مسکراتے چہرے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ حازم شاہ نے اسے مصنوعی روب سے دیکھا تھا۔ تم سدھرنے والی مخلوق نہیں ہو، خیر میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حازم شاہ کی خوشی ان کے چہرے سے آیا تھی۔ ڈیڈ ڈونٹ ٹیل می کہ میری کوئی دوسری ماما بھی ہے اور آج میرا کوئی بھائی دنیا میں آیا ہے۔ حمین صدمے سے بولا تھا، جبکہ حازم شاہ نے اسے گھور کر ایک تھپڑ اس کے بائیں کندھے پر رسید کیا تھا۔ شٹ اپ ہنی، بکواس کیا کرو بس تم۔ اچھا بتائیں پھر کیا بات ہے؟ حمین سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ تمہاری بڑی ماں کو ہوش آ گیا۔ او اچھا میں سمجھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بڑی ماں کو ہوش؟ ڈیڈ سچ میں کیا؟ حمین حازم کے الفاظ سمجھتے ہوئے تقریباً چیخا تھا۔ آہستہ بولو، اور ہاں میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تمہاری بیٹی اور موم وہاں ہیں، تم یہاں رک کر اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرو، پھر میں شام تک اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ حازم کی بات پر حمین نے منہ بسورا تھا۔ ڈیڈ یہ چیٹنگ ہے، مجھے بھی بڑی ماں سے ملنا ہے۔ حمین کے خفیے پر وہ مسکرائے تھے۔ یہاں بھی کسی کو ہونا چاہیے، ویسے بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر تمہیں لینا اپنی بڑی ماں سے۔ حازم شاہ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اپنے سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ ڈیڈ 10,000 نکالیں، تب تک میں کچھ کھا پی لوں گا، بھوکے پیٹ مجھ سے چوکیداری نہیں ہوتی۔ حمین کی بات پر حازم شاہ نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ یقیناً تم مجھے ابھی بلیک میل کر رہے ہو تاکہ یہ ایکسیڈنٹ والی بات ایشال تک نہ پہنچ جائے۔ حازم شاہ کے صحیح اندازے پر اس نے 32 دانتوں کی نمائش کی تھی۔ ویسے آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ حازم شاہ نے اس کے جواب پر اسے گھورا تھا اور بٹوے سے 10,000 روپے نکال کر اسے دیے اور کچھ ہدایات کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا، جبکہ حمین وہ بسورتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہادھیر کب سے شمال کا انتظار کر رہا تھا جب اسے شمال پارکنگ میں آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں سنجیدہ سا چہرہ لیے پارکنگ میں ہادھیر کی گاڑی کی جانب آئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازے کھولنے ہی لگی تھی کہ ہادھیر کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آگے آ کر بیٹھو۔ شمائل اس کی بات سنی انسنی کر کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی سنجیدگی پر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ کیا تم اونچا سننا شروع ہو گئی ہو؟ ہادھیر کا لہجہ پل میں سخت ہوا تھا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا اور نہ ہی میں نے سننا، اس لیے آپ جلدی چلے، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ شمال کے جواب پر ہادھیر نے بیک ویو میرر سے اسے دیکھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہادھیر نے گھرا کر کہا تو شمال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے وجود سے وحشت ہو رہی ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر، آپ سے نظریں ملاتے ہوئے مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، اس لیے آپ پلیز دور رہیں مجھ سے اور مت مخاطب کریں مجھے۔ شمال کے لفظوں پر ہادھیر کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور پھر کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ اس کے غصے کے بارے میں مقابل تک واضح اثرات مرتب کر رہی تھی۔ شمال نے بھیگے رخساروں سمیت سر جھکایا اور لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ آؤٹ! گاڑی فلیٹ کی پارکنگ میں روک کر وہ گھرایا تھا۔ شمال نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ سوری، وہ آئی سیڈ آؤٹ آف مائی کار شمال شاہ۔ ہادھیر شمال کی بات پر درمیان میں کاٹ کر غصے سے بولا۔ شمال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی۔ جیسے وہ اتری، ہادھیر گاڑی کو ٹرن کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھنی مجھے کسی بھی صورت میں۔ شمال خود سے بولتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر کے فلیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوریاں مجبوریاں ہیں صاحب، ورنہ عشق میں ہجر کون چنتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا، تاریکی گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ موبائل کی آواز پر وہ اٹھی تھی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو میجر کالنگ دیکھ کر ہمنا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کال ریسیو کر کے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گئی تھی۔ کمال ہے میجر، ابھی نکاح کو چند گھنٹے نہیں ہوئے اور تم مجھے یاد بھی کرنے لگ گئے، اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے کیا؟ ہمنا کی آواز پر ہادی نے بامشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ مجھے اس پاکستانی آفیسر سے ملنا ہے جو اس وقت تمہارے گھر میں ہے۔ ہادی نے بلا تمہید اپنی کال کرنے کا جواز پیش کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ ہمنا کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بیبی، نکاح نامہ میرے پاس ہے، تو سوچ لو ماننی ہے یا نہیں۔ میرے پاپا گھر پر اور سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ میں کیسے تمہیں اس سے ملوا سکتی ہوں؟ ہمنا نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے سویٹ ہارٹ، اب اگلے 10 منٹ میں مجھے کلیئرنس چاہیے کیونکہ میں تمہارے گھر کے باہر ہی موجود ہوں، تو جلدی کرو۔
हादी ये बोलकर कॉल ड्रॉप कर गया था, जबकि हमना ने गुस्से से मोबाइल को घूरा था। फिर कमरे में मौजूद घड़ी को देखते हुए वो उठी और अपने घर में लगे कंट्रोल रूम में गई थी, जहां उसका तमाम कैमरे ऑफ करने थे। हादी कॉल ड्रॉप करके सड़क पर टहलने लगा और अहान जो मुस्कुराते हुए उसकी बेचैनी देख रहा था, शरारत से उसके हमकदम हुआ था। सर वैसे पक्की बात है ये बेचैनी सर वैसे पक्की बात ये बेचैनी हातिफ सर से मिलने की है, क्योंकि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अहान की बात पर हादी के कदमों को ब्रेक लगी थी और वो नासमझी से उसे देखने लगा था। सर वैसे एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बात तो आप समझ गए हैं। तुम उल्टा सीधा हाँकने की बजाय टू द पॉइंट बात करो। हादी वाकई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। सर आज आपका निकाह हुआ और आपकी वेडिंग नाइट। अहान हादी की घुरी पर बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ गया था। यकीनन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कत्लेआम कर दूं अहान, हादी दांत पीस कर बोला। आप गुस्सा करके बात को पलटने तो नहीं सकते। मैं जानता हूँ हातिब सर का तो बस बहाना है। असल में आपका दिल भाभी नंबर 2 के बगैर लग ही नहीं रहा। और अहाने की चलती हुई जबान को ब्रेक हादी के पंच ने लगाई थी, जो सीधा उसके बाएं जबड़े पर लगा था। अहान लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिरा था। यकीनन अब कुछ फाका होगा तुम्हारी फालतू बकवास में, हादी बोलते हुए घड़ी को देखने लगा, जबकि अहान मुंह बसूरते हुए हादी को देखने लगा। हादी उसे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए मोबाइल की तरफ मतवजा हुआ, जहां हमना का ओके का मैसेज था। हादी अहान को घूरते हुए हमना के घर की दीवार फलांग कर अंदर चला गया था, जबकि अहान मुंह बसूरते हुए वहीं सड़क के किनारे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। देख लीजिएगा सर, गिन गिन कर बदले लूंगा मैं आपसे, अहान अपने बाएं जबड़े को दोनों हाथों से पकड़ते हुए खुद से बड़बड़ाया था। हादी हमना के हमरा आहिस्ता से कदम उठाते हुए उसके पीछे जा रहा था। जब हमना उसे एक कमरे में ले गई थी और वहां जाकर उसने दीवार से एक तस्वीर हटाई। तस्वीर के हटते काफी सारे बटन वहां नुमाया हुए थे। हादी ने गौर से सब बटन को देखा था। फिर हमना ने उन बटन में से चंद एक को प्रेस किया, जिससे एक दरवाजा खुला था, जो गालिबन दीवार की दूसरी जानिब था, जबकि आगे दीवार थी। दीवार के हटते ही दरवाजा खुला था और हमना ने हादी को इशारा किया अपने पीछे आने का। हादी ने संजीदगी से उसे देखा था। अब यहाँ से मैं तन्हा जाऊंगा हमना सिद्दीकी, और हाँ, जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं कैमरे बंद रहेंगे। हादी की बात पर हमना ने उसे घूरा था, सिवाय उसकी बात मानने के हमना के पास कोई चारा नहीं था। हादी उसके तासुरात की परवाह किए बगैर उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, जहां सफेद बल्ब की रोशनी में हातिब हमदान शाह का वजूद सांसें ले रहा था। जंजीरें अभी भी उनकी बाजुओं और पाँव में मौजूद थी। सर एक तरफ था और आंखें बंद थी। हादी तो हातिब हमदान शाह को ऐसे देखकर इंतहा का गुस्सा हमना पर आया था। वह आहिस्ता से चलते हुए उनके करीब बैठा था। आंखें बेसाख्ता उनकी हालत पर नम हुई थी, पर रोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूती हातिब शाह के आगे खत्म हो जाती थी। हातिब शाह के लिए वो एक बच्चा बन जाता था। रस्ते हाथों से उसने हातिब शाह के पलकों को छुआ था, जो उस वक्त साया फिगन थी। आंखों के नीचे चेहरे पर से हल्के देकर वह सख्ती से लबों को आपस में बेबस कर गया था। एक आंसू टूटकर हातिब शाह के जंजीरों में कैद हाथों पर गिरा था। पापा, हादी ने आहिस्ता से रोते हुए हातिब को पुकारा था। हातिब शाह के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। हादी ने झुककर उनकी पेशानी पर बोसा दिया था और उनके वजूद को खुद में भींच लिया था। हातिब शाह ने सफ्तात पर आहिस्ता से आंखें खोली थी। हादी दीवाना वार उनके चेहरे पर बोसे ले रहा था। उनको आंखें खोलते देखकर हादी नम आंखों से मुस्कुराया था। हातिब नासमझी से हादी को देख रहा था। पापा, मैं आपका हादी। हादी हातिब शाह की नजरों का मतलब समझकर धीमी आवाज में उनसे बोला, कौन हादी? अल्फाज थे या कोई बम जो हादी शाह को अपनी समातों पर गिरता महसूस हुआ था। मतलब उसका अंदाजा सही था। हातिब हमदान शाह सब कुछ भूल चुके थे। उनके ना पहचाने पर हादी का दिल खून के आंसू रोया था। पानी। हादी उनके हाथों को देख रहा था। जब हातिब शाह की आवाज पर वो इर्द गिर्द देखने लगा। एक घड़ा पानी से भरा था, जिसके ऊपर एक मिट्टी का प्याला था। हादी ने जल्दी से पानी उस प्याले में डालकर उन्हें पिलाया। पापा, आई स्वेयर इन लोगों का हाल बहुत बुरा होगा। आपके हर लम्हे का हिसाब मैं इनसे सूद समेत वसूल करूंगा। हादी उनके पांव और हाथों को जंजीरों से आजाद करवाते हुए बोला। जंजीरों पर जो ताला लगा हुआ था, हादी ने अपने साइलेंसर नमा पिस्टल से उसे तोड़ा और हातिब हमदान शाह को कैद से रिहा करवाया था। एक सेकंड मजीद आप यहाँ नहीं रहेंगे। अब से आपका बेटा आपका ख्याल खुद रखेगा। हादी ने एक लम्हे में फैसला किया था। हातिब की हालत पर हादी का दिल दुनिया को तबाह करने के लिए कर रहा था। वो हातिब के कमजोर वजूद को अपने सहारे खड़ा करके बाहर तक लाया, जहां हमना सिद्दीकी उसकी मुंतजिर थी। हातिब शाह को हादी की हमरा देकर वो जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी। तुम इसे बाहर क्यों ले आए? वापस भेजो इसको अंदर। हमना धीमी आवाज में सख्ती से हादी को देखकर बोली थी। हादी ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया था। इन्हें मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ मिसेस, और हाँ, कैसे हैंडल करना है पीछे ये सब ये सोचो, क्योंकि मैं अब इनको यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकता, समझे तुम? हादी के बोलकर हातिब शाह को अपने कंधे पर उठाकर बाहर की जानिब चला गया था, जबकि हमना सिद्दीकी पेशानी पर हाथ मारते हुए अपना पसीना खुश कर रही थी। मतलब कोबरा उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। अब मैं क्या करूंगी?
وہ کوبرا تو مجھے جان سے مار دے گا اور پاپا بھی نہیں چھوڑیں گے. ہمنا خود سے بڑبڑائی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی. جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.